اچھا، جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ احتجاج ختم کرتے ہیں تو 15 دن تک خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. خان صاحب کے خلاف جو سنگین کیسز انہوں نے بنائے تھے وہ سارے جو ہیں وہ تو رل گئے، تو لہٰذا ان کے پاس بھی اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہی گھسے پٹے کیسز جو 9 مئی کے ہیں، اور کوئی ایسا خاص کیس نہیں ہے جس پہ یہ خان کی آزادی کو جو ہے مزید قدغن ڈال سکے. تو لہٰذا یہ باتیں ہو رہی تھی، اور یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے تھوڑی سی ڈسٹریکشن پیدا کی، کیونکہ ایک کنسنسس سا پیدا ہوا کہ جی اب ہمیں سنگجانی یا زیادہ سے زیادہ 26 نمبر چنگی سے آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن ورکر جو تھے وہ خان کا پیغام جو ہے ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. جی اچھا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ سر جو پرانے خان صاحب کے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئی قیادت ہے یہ ان کی ناکامی ہے. یہ نئی قیادت جو ہے صحیح طریقے سے چیزوں کو ڈیل نہیں کر رہی، اسٹیبلشمنٹ سے ان سے بات نہیں ہو رہی، اس وجہ سے خان اندر ہے. یہ میرا خیال ہے درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی کامیابی تو آپ دیکھ گئے. جو پرانی قیادت تھی وہ ان کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کو لات ماری. اپنی سیاسی موت آپ مر گئے وہ سب لوگ جنہوں نے خان کو عین اس وقت چھوڑا جب خان کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. ان کی دانشمندی، ان کی جرت، ان کی دلیری یہاں تک تھی. اب یہ اس قیادت کو سمجھا رہے ہیں جو قیادت 2 سال سے مار کھا رہی ہے. تو لہٰذا یہ جو قیادت ہے جو ڈی چوک پہ اس دن آئی یا آج تک خان کے ساتھ کھڑی ہے، ایسی قیادت پاکستان میں کسی پارٹی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. اور قیادت پہ جو لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہم بھگت رہے ہیں، اور کیا کیا پاکستان میں آج کل پی ٹی آئی کی شناخت رکھ کے بالخصوص اسلام آباد میں اور پنجاب میں گھومنا یہ جو یہ شیر لانے کے مترادف ہے. اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی حکومت سے کوئی پیغام رسانی؟ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے تو بڑا ہی کر لیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے دھرنا جو ہے وہ ختم کیا جس طریقے سے، وہ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر عقل کے اور ہوش کے ناخن یہ لیں تو ان کو علم ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے دھرنا ختم کیا، کیا یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی نہیں ہے؟ ہم تو ایک پرامن احتجاج کے لیے آئے. ڈی چوک جو ہے وہاں پہ کہیں غلاف خانہ کعبہ نہیں پڑا تھا، ایک سڑک ہے پاکستان کی ہے، اور پاکستان اور بالخصوص اسلام آباد کا دارالخلافہ بننے کے بعد سے لے کر آج تک یہاں پہ احتجاج ہوئے. کبھی کسی احتجاج پہ کوئی گولی چلی؟ پھر ہمارے ہی موقف کو جھٹلانے کے لیے یہ سب جھوٹ کی گردان کرنے لگے کہ جی کوئی گولی ہم نے چلائی نہیں. پھر جب یہ میڈیا کے لوگ خود، یعنی حامد میر بولے، متیو اللہ جان بولے، آپ بولے، ابصار بولے، اور بہت سارے جو ڈسٹنگوش صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا، آنکھوں دیکھا حال بتایا، پھر انٹرنیشنل میڈیا بولی. اچھا سر، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کا جو کردار تھا یہاں پہ، جس طریقے سے انہوں نے آپریشن کیا، انہوں نے قانون توڑا، قانون کی خلاف ورزی کی؟ انہوں نے قتل عمد کیا ہے. تو پھر سر آپ لوگوں کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ لوگوں نے ابھی تک ایک پرچے کی درخواست دی وہاں پہ کہ میرا کارکن مارا گیا؟ یہ کوئی درخواست کوئی 302 کی؟ علی امین کہتے ہیں مجھ پہ بھی حملہ ہوا، بشرا بی بی پہ بھی فائرنگ ہوئی، آپ نے جو بتایا کارکنوں کے ساتھ جو ہوا یہاں پہ میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے پر آپ ان پہ پرچہ کوئی نہیں کروا رہے؟ نہیں، پرچہ جائے واردات جو ہیں وہ اسلام آباد ہے. سر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں نعرہ لگتا ہے، یہ آپ کی قیادت کے خلاف جو ہے اسلام آباد میں پرچے کروا دیتے. نہیں، وہ تو دیکھیے، اگر میں پاکستانی ہوں، قانون کی بات کرتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ فائز عیسیٰ ہے یا اے بی سی، پاکستانی باہر جاتا ہے اور پاکستانی ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین یا قانون کے تحت انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ پاکستان میں کہیں پر بھی پراسیکیوٹ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں 179 ضابطہ فوجداری ہے، اور یہی چیپٹر جو ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں جرم کا ارتکاب ہوتا ہے جائے وقوع، اگر جرم ایک علاقے سے شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی سار کے حدود سے شروع ہوتا ہے، کسی بندے کو آپ نے اغوا کیا اور لے جا رہے ہیں، اور آپ رمنا سے ہوتے ہوئے فتح جنگ کے تھانے کو کراس کر گئے، تو یہ کنٹینیوڈ افینس ہے، یہ کسی بھی تھانے میں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا آنا، ہمارے خلاف ارتکاب جرم ہوا کوئی سار تھانے کی حدود میں، تو کوئی سار تھانے کی حدود میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، مقتولین کے ورثاء سے درخواست دیں گے سر ان کے خلاف؟ درخواست نہیں دیں گے. درخواست تو خان نے بھی دی تھی جب خان کو گولیاں ماری گئی، تو لہذا ہمارے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی ہے نا. کرمنل 302 کے پرائیویٹ استغاثے دفعہ 200 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہم ان ذمہ داران کے خلاف
دائر کریں گے اور پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ذمہ داران کون ہیں اور مقتولین کے ورثاء اور چشمدید گواہان نے بتانا ہے. تو لہٰذا جنہوں نے یہ جرم، یہ بیسیکلی جتنی زیادتی ابھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرک یہی ہے کہ ان کو اتنا دبا دے کہ یہ کوئی قانونی کارروائی کے لیے رجوع ہی نہ کر سکے. تو لہٰذا ہم کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے. ان شہداء کا ہم پہ حق ہے جو ان کو اور کچھ نہیں دے سکے، لیکن کم از کم ان کے ملزمان کو جو ہیں قانون کے کٹہرے میں. ٹھیک سر، آپ کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں 12 کی تعداد بتائی جاتی ہے، آج بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس حوالے سے بتایا. ان کے گھر قیادت جائے گی، مرکزی جو قیادت ہے، جس طرح بیرسٹر گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، فرض نہیں بنتا کہ ان سب کے گھروں میں جائیں، ڈیٹا کمپائل کریں، اس لیے کہ مختلف فگرز آتی رہیں جس کی وجہ سے آپ کا اپنا کیس کمزور ہوا. آپ خود وکیل ہیں کہ آپ عدالت کے سامنے کبھی ایک فگر رکھیں گے، کبھی دوسری فگر رکھیں گے، تو اس سے تو آپ کا اپنا کیس کمزور ہوگا. ڈیٹا کمپائل کریں، قوم کو بتائیں کیا ہوا. دیکھیں فگرز پہلے دن سے ہم نے بتانا شروع کی. 4 گھنٹے پہلے ایک اطلاع تھی کہ 2 مارے گئے، پھر 6 مر گئے، پھر 12 شہید ہوئے. اب حالات، واقعات اور وقت یہ جو ہے تغیر پیدا کرتا گیا فگرز میں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو رات کے 1:30 بجے 2 بجے تک تو یہ آپریشن ان کا جاری تھا، تو لہذا 24 گھنٹے میں تو یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا ہے. اب 24 گھنٹے کے بعد جب ابتدائی اطلاعات آنے شروع ہوئی، اب چونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے تھے یا کے پی سے ہمارے روابط تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ کس علاقے میں کتنے، تو لہٰذا اور یہ تعداد جو ہے عدالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے کہ ہم کسی نے ایک نے کہا 14 ہیں، دوسرے نے کہا 40 ہیں، تیسرے نے کہا 70 ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرٹ آف دی کیس پہ، کیونکہ ہم نے انہی مقتولین اور شہداء کا کیس عدالت میں لے جانا انصاف کے لیے جن کے ہمارے پاس قوائف ہو، جن کے ورثاء ہو، جن کے چشمدید گواہان ہو، تمام ڈیٹا اس کو لے کے جائیں گے. ہاں، اور لیڈرشپ جو ہے آلریڈی جو ہے جا رہی ہے. ورثاء کے آلریڈی علی امین خان نے 1 کروڑ روپے فی شہید اور زخمیوں کے لیے جو ہے مالی معاونت کا اعلان. اچھا سر، آخر میں بریفلی مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سچویشن ہے اس میں بہت ساری تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اگر اس دن آپ کے 10-12 لیڈر آگے ہوتے کارکن کے اور وہاں پہ بیٹھے ہوتے، اسد کیسر صاحب، دیگر جو مرکزی لیڈر ہیں، علی محمد خان صاحب، آپ ہیں، بہت سارے اور بڑے جو لیڈران ہیں، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے تو کارکن ایسے نہ مرتا. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ وہ لیڈر بھی مرتے، کارکن اور لیڈر، قاتل کے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس میں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے، میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں اپنی. میں خود عین اسی مقام پہ آیا جہاں بی بی صاحبہ اور علی امین خان کی گاڑیاں تھیں، اور مجھے چیف منسٹر علی امین خان اور عمر ایوب خان مشاورت کر کے مجھے آگے بھیجا کہ آپ جائیں ایڈوانس اور سب سے ہیڈ پہ جا کے تمام ورکرز کو روکیں کہ ہم نے ڈی چوک نہیں جانا ہے. میں نے وہاں پہ تقریر کی، ورکرز کو جمع کیا، جتنے لیڈر تھے، میں نے ایم پی ایس تھے وہ میرے ساتھ آئے، اور ہم نے وہاں پہ لوگوں کو کہا کہ حصار بنا لیں، آپ نے آگے نہیں جانا ہے. وہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ورکر، بلکہ چند ہزار ورکر پہلے سے ڈی چوک کی طرف جا چکے تھے. ہم نے یہ بھی کہا کہ ان کو بھی بلا لیں. اصل بات یہ تھی کہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے ورکر کس ایگریشن کے ساتھ لیڈرشپ کے ساتھ پیش آ رہے تھے، کیونکہ وہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ کسی کی نہیں سننی ہے. تو لہٰذا لیڈرشپ اگر اور تھی موجود تھی، یعنی ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ اور یہ موجود تھے، اور جب یہ گولیوں کی برسات شروع ہوئی تو لیڈرشپ سے یہ توقع کرنا کہ جناب لیڈر دکھانے کے چکر میں وہ اب کہیں کہ جی جو اندھی گولی رات کا سما ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تہیہ کیا ہوا تھا جو بھی آئے گا اس کو جو بھی مانا ہی نہیں تھا، ٹھیک، یہ من ہی نہیں رکھتا تھا کہ لیڈر کڑائے میں نے کڑائے، اور کبھی ان کے سامنے کسی کی کوئی اوقات ہے کہ لیڈرز جو ہیں اس کی کوئی شان ہے یا کوئی مرتبہ ہے. حتیٰ کہ بی بی صاحبہ اور علی امین خان کی گاڑیوں پہ 13-14 بلٹس لگے ہیں. وہ تو بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، اور شاید وہ بھی